वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की 12वीं क्लास में खुश आमदीद। इन पेज की इस क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट टूल्स का मतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने पिक्चर टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा था। इन पिक्चर टूल्स के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर बलतरतीब आपको 5 टूल दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम के तमाम हमारे ऑब्जेक्ट्स टूल हैं। ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं वो चीज़ें जो हम तहरीर के अलावा डॉक्यूमेंट में शामिल करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर लाइनें लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, डिब्बे बनाते हैं, या इस तरह के दूसरे ऑब्जेक्ट्स या शेप्स आप इन्हें कह सकते हैं। इस तरह की जो शेप्स हम ड्रॉ करते हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं सारी शेप्स को जो है वो चेक करेंगे। सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो मौजूद होता है। रेक्टेंगल बॉक्स सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स आपके रेक्टेंगल बड़ा पॉपुलर बॉक्स होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसकी मदद से आप एक रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में आप इसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल की मदद से बहुत सारी जो है वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप इस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करके जिस तरह की मर्ज़ी जो है वो चीज़ें इसमें जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लाइंस वगैरह हैं। अगर मैं एक एक करके आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिलीट हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स अगर आपको मैं दिखाना शुरू करूं तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट आपके पास रेक्टेंगल टूल होता है। रेक्टेंगल जो है वो बॉक्स होता है। रेक्टेंगल्स की मदद से ज़रा डिब्बा बनाया जा सकता है जिसके चारों कोने जो है वो इस तरह से बराबर होते हैं। इसके बाद एलिप्टिकल टूल होता है। एलिप्टिकल टूल की मदद से आप डॉक्यूमेंट के अंदर दायरा ड्रॉ कर सकते हैं। दायरा आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी किस्म का। फिर आपके पास एक और टूल होता है राउंडेड रेक्टेंगल होता तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही की तरह का है, लेकिन इसके किनारे जो है वो थोड़े से राउंडेड होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। अगर आप इन किनारों को मज़ीद मोड़ना चाहते हैं तो वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर मेरे ख्याल में पिक्चर टूल्स के अंदर देखी थी वही यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। आप इसको जो है वो किसी भी वक्त तब्दील कर सकते हैं। इसकी गुलाइयों वगैरह को आप जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। लाइन इसके अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप सिंपल इसमें लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की थिंकिंग बड़ी छोटी करना चाहते हैं तो वो चीज़ें सारी इसमें जो है वो दस्तयाब होती हैं। इसकी मदद से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पॉलीगॉन टूल होता है। पॉलीगॉन टूल के ऊपर अभी हम जो है वो बात करेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो किस तरह से हम तहरीर के साथ मिला के खूबसूरत जो है वो स्टाइल के अंदर इस सारी चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो देख लें पहले पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑपरेट होता है। आप पॉलीगॉन टूल के ऊपर क्लिक करें और इसकी मदद से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल ही की तरह से ड्रॉ होगा। फिर आप इसको ड्रॉ करने के बाद रिकमेंडेड है कि आप हैंड अपने एरो टूल के ऊपर चले जाएं। एरो टूल के ऊपर जाके अब जब वापस आएंगे और पॉलीगॉन टूल की किसी भी लाइन पर जाने से आप देखेंगे कि आपके एरो के साथ एक डॉट जो है वो बन रहा है। अब आप यहाँ से इस लाइन को पकड़ के अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको आप पकड़ के रखेंगे और किसी भी जानब ड्रैग करने से कुछ इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी लाइन को दो डॉट्स के दरमियान से पकड़ के आप उस लाइन को जितनी दफ़ा मर्जी जैसे मर्जी जो है वो घुमा सकते हैं। ये पॉलीगॉन टूल्स के यहाँ पर कमाल होते हैं। हर जो है वो लाइन के ऊपर ये अप्लाई हो रहा होता है। तो पॉलीगॉन टूल्स की मदद से मुख्तलिफ शेप्स बनाई जा रही हैं। कोशिश करें कि आपको पॉलीगॉन टूल जो है वो इस्तेमाल करना आ रहा है या इसमें दुश्वारी हो रही है। तो पॉलीगॉन टूल्स को आप ड्रॉ करके देख लें। ये वाले आपके पास ऑब्जेक्ट्स टूल है। ऑब्जेक्ट्स टूल बेसिकली कोई ये जो है वो ड्राइंग के ये टूल्स हैं। इन पेज में इतना इनका कोई रोल नहीं होता। इनका रोल जो है वो बाज़ दफ़ा अखबारात के अंदर या अपनी तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे बंदा कहता है कि यार
یہ جو آپ نے لکھی ہوئی تحریر ہے اس کے پیچھے کوئی دائرہ لگا دیں, کوئی اور چیز جو ہے وہ کر دیں, تھوڑی سی پرومینیٹ ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے آبجیکٹس کو ان کے ساتھ ملا کے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آبجیکٹ ٹول لکھا ہے. آپ کیا کریں, بلکہ یہ آپ کے اسائنمنٹ بھی ہے, کر کے بھی دیکھنا ہے آپ کو آپ سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہاں پر میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں, میں راؤنڈڈ ریکٹینگل لے لیتا ہوں اور راؤنڈڈ ریکٹینگل کی مدد سے میں اس کے گرد ایک مارکیو ڈرا کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے. بآسانی آپ اس طرح سے مارکیو ڈرا کر لیں. یاد رہے کہ ڈرائنگ کا کام ہے تو اس میں آپ کو مارکیو وغیرہ اچھے طریقے سے ڈرا کرنا آنے چاہیے. کسی بھی آبجیکٹ کے گرد اگر آپ اس طرح کا کوئی ڈبہ بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی آپ نے چاروں جانب سے دیکھنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ فاصلہ اس کا برابر ہونا چاہیے آپ کی ورڈنگ سے. اور جب آپ آبجیکٹ ٹول ڈرا کریں اس سے پہلے آپ تحریر کا سارا کام کر لیں, کیونکہ تحریر ایک الگ چیز ہے اور آپ کے جو ہے وہ آبجیکٹس یہ بالکل الگ چیز ہیں. آبجیکٹس کو ڈرا کرنے کے بعد آپ اس تحریر کے گرد جیسے مرضی آپ اس کو ڈیزائن دے سکتے ہیں اور کچھ اس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ ایک بہترین سی شیپ بنانے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ میں لے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہاں کلک کریں, یہاں پر میں ایک دائرہ پلے کرتا ہوں, دائرے کے گرد ہم یہ جو 12 لکھا ہوا ہے اس کو ہم جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک آبجیکٹ اس کے اندر ڈرا ہو گیا ہے. آبجیکٹ کو مزید جو ہے وہ ہم کلر کر دیتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ تھنکنگ بھی ہم بڑی کر دیتے ہیں. تو کچھ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم تحریر کے گرد یہ چیزیں لگا لیں گے. لیکن اگر تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہمارا جو ہے وہ پرنٹ ہے, بلیک اینڈ وائٹ ورکنگ ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم دائرے اور سمپل آبجیکٹس لگا کے اپنا کام جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں باس یا کسٹمر کہتا ہے کہ یار اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مخصوص کلر فل کر دو, یا یہ جو ہے دائرہ جو ہے وہ بلیک کر دو اور لکھائی جو ہے وہ وائٹ کر دو کچھ اس میں, تو اس طرح کی صورتحال میں جب آپ اپنے کسی دائرے کے اندر کلر فل کرتے ہیں, جیسے کہ میں یہاں جاتا ہوں اور میں نے یہ جو دائرہ بنایا ہے میں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک سالڈ کلر فل کر دیتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں نے اس کے اندر کلر فل کیا ہے تو اب یہ جو ہے وہ میری لکھائی نظر آنا بند ہو گئی ہے. میں اس کا جو ہے وہ ابھی کلر کینسل کرتا ہوں آپ کے سامنے, اور اس تحریر کو فارمیٹ کرنے کے لیے میں واپس ہینڈ ٹول پہ آ گیا ہوں. اس تحریر کا کلر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ تحریر کے ٹول میں واپس آتے ہیں تو آپ کے آبجیکٹس آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن جب آپ واپس ایرو ٹول میں چلے جاتے ہیں تب آپ اپنے آبجیکٹس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میں فی الحال جو کہ تحریر میں آیا ہوں اور تحریر کو میں نے جو ہے وہ کوئی مخصوص کلر جو ہے وہ کر دیا ہے. واپس گیا ہوں یہاں پر اور اس طرح سے دائرہ اس کے گرد ہے. میں چاہتا ہوں بلیک کلر دائرے کے اندر آئے, یہاں پہ اس کو کلک کرتا ہوں اور سالڈ بلیک کلر اس میں فل کر دیتا ہوں. اب ہوا ناظرین یہ ہے کہ جو ورڈ یہاں پر 12 لکھا ہوا تھا یہ اس باکس کے اس سلیٹ کے جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے. آپ کا یہ جو آبجیکٹ ہے وہ ایک سلیٹ کی طرح, ایک جو ہے وہ سالڈ چیز کی طرح اس ورڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ورڈ کے پیچھے چلا جائے تو یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے ایک کمانڈ آپ کو استعمال کرنا ہوتی ہے ایڈٹ کے اندر جا کے, سینڈ ٹو بیک کی. آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب آپ کی تحریر اوپر آ جائے گی اور آپ کا جو ہے وہ دائرہ اس کے پیچھے چلا جائے گا. یہاں نیچے بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اس کا جو ہے وہ کلر ابھی نہیں کرتے, اس سے پہلے تحریر کا کلر وائٹ کر لیتے ہیں. تحریر کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے جناب, بالکل اس کو وائٹ کر لیتے ہیں. ابھی تحریر ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن میں جانتا ہوں تحریر موجود ہے, لیکن اس کا کلر میں نے وائٹ کر دیا ہے. آپ اس کا تحریر کا کلر ایسا کرتے ہیں, ہم اس کو یلو کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو تھوڑا بہت دیکھ پائیں. اب یہاں واپس آتے ہیں ایرو ٹول کے اندر, تو ایرو ٹول کے اندر اب ہمیں تحریر اور آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں. آبجیکٹ کے اوپر کلک کر کے ہم اس کے اندر پہلے کلر فل کرتے ہیں بلیک, سالڈ بلیک ہی کر لیتے ہیں بلیک کلر, اور پھر اس کو کہتے ہیں سینڈ ٹو بیک. اب یہ جو ہے وہ اس کے پیچھے چلی گئی ہے. اسی طرح اب جب آپ تحریر کا کوئی کلر چینج کریں گے, جیسے کہ یہاں سے اب آپ کو وائٹ کلر جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا, لیکن
جب آپ ایرو ٹول پر واپس جائیں گے تو اب آپ کو بڑے بہترین طریقے سے خوبصورت جس طرح سے اخباروں میں، پمفلٹ میں، رسالوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس طرح سے اب آپ کا آبجیکٹ اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آبجیکٹ آپ بنانا چاہیں، یہاں سے آپ اس آبجیکٹ کو ڈرا کریں، پھر اس آبجیکٹ کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ کام کریں، ایک ماہر ڈیزائنر کی طرح جو ہے وہ آپ اس آبجیکٹ کو جو ہے وہ ڈیل کریں۔ اس طرح سے آپ اس کو پکڑ کے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، باکسز کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے کام جو ہے وہ اس میں کیے جا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ان میں ماہر ہو جائیں جلدی۔ اس طرح سے باکسز آپ پولیگون ٹول سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اب پولیگون ٹول کے اندر بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے میں بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح جیسے کلر وغیرہ فل کرتے تھے آپ کلر کر سکتے ہیں، اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں سینڈ ٹو بیک، تو اب کی بار آپ کی لکھائی جو ہے آپ کو جو ہے وہ فرنٹ پہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو کس طرح سے ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنی لکھائی، اپنی ٹیکسٹ کی تحریر، اپنا جو ہے وہ ہمارا ٹیکسٹ ہے، ہماری تحریر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے آبجیکٹس ہیں، کس طرح سے ہم اپنی تحریر کو اپنے آبجیکٹس کے ساتھ ملا کے ایک کلرفل جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں، ایک پمفلٹ کی طرح، ایک اشتہار کی طرح۔ اس طرح کے کام بھی عموماً آپ کو ان پیج پر کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس کے اندر ہم نے یہاں موجود آبجیکٹس ٹول کو چیک کیا ہے۔ لائن رہ گئی ہے، یہاں پر کلک کرتا ہوں، آپ کو بتا دوں کہ لائن سمپل آپ نے لائن ٹول کا استعمال کرنا ہے، کلک کرنا ہے اور پھر اس کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح سے سالڈ لائن ڈرا کر لینی ہے۔ لائن کے اندر آپ نے کسی بھی طرح کا سٹائل دے دینا ہے۔ لائن کی جتنی تھنکنگ آپ بڑھاتے ہیں اتنی ہی تھنکنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر کچھ ہمارے اس طرح کے آڑے ترچھے اسائنمنٹس کے اندر بھی جو ہے وہ سائن ہے، تو وہ بھی ہماری لائنس ہی ہیں۔ اگر آپ یہاں جائیں، نیچے جائیں تو یہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، یہ بھی آپ کی لائنز ہیں۔ اگر ان کو مزید آپ بڑا کرتے ہیں، تھنکنگ کو بڑھاتے ہیں، تو اب یہ یہاں سے کم ہو رہی ہیں اور کچھ اس طرح سے۔ یاد رہے کہ یہ بھی لائنز ہیں، آپ ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ان کے کلرز وغیرہ فل کر سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں آپ کے آبجیکٹس ہیں۔ تو آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو اس کلاس کے اندر تمام شیپس یا تمام جو ہے وہ آبجیکٹس کا پتہ چلا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر۔ اگلی کلاس کے اندر باقاعدہ طور پر ہم مینیوز وغیرہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔